بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اللہ اس کی ساری کامیابیاں ساری مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ سارے مرد نہیں صاحب جی، آپ اپنا گھر خراب نہ کریں۔ ہمارا کیا ہے، آج اس گھر میں کل کسی اور کے گھر میں۔ آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں۔ ڈیفنس لاہور کے نامور کاروباری شخص شکور صاحب فیکٹری سے گھر آتے ہوئے راستے سے پھل فروٹ کا شاپر اپنی شادی کے 18 سال بعد بھی بیوی بچوں کے لیے لانا نہیں بھولتے تھے۔ فیکٹری سے گھر اور گھر سے فیکٹری، یہی روٹین پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی ہے۔ ایک بیٹا FSC میں اور ایک بیٹی 9th کلاس میں، لاہور کے سب سے مہنگے انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم۔ شکور صاحب نے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیگم صاحبہ کو کبھی ہوش ہی نہیں کہ بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں، یا کب سوتے ہیں یا کب جاگتے ہیں۔ شکور صاحب صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں کہ بچوں کے اسکول اور کالج جانے کے لیے ناشتے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے شکور صاحب نے ایک شیف رکھی ہوئی جس کا نام رانی، جو صبح سویرے 7 بجے ہی بیل دے دیتی ہے۔ رانی پرکشش خد و خال کی مالک، سمارٹ جسم اور موٹی موٹی آنکھوں میں ہمیشہ کاجل لگائے رکھتی، مگر شکور صاحب نے کبھی آنکھ اٹھا کر رانی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی رانی شکور صاحب کی بہت عزت کرتی۔ بیگم صاحبہ کو رات گئے اپنی پارٹیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی، تو صبح اٹھنا تو درکنار، شکور صاحب کے لیے بھی اپنے بستر پر نہیں چھوڑتی تھی۔ شکور صاحب کے لیے بھی اپنا بستر نہیں چھوڑتی۔ شکور صاحب نے بیگم صاحبہ کو بہت عیش و عشرت میں رکھا ہوا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی۔ اس کے باوجود شکور صاحب زیادہ تر چپ ہی رہتے۔ مرد کو اپنی بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل بیوی سے اپنی جائز خواہش کے انکار سے شکور صاحب نے اپنی اس نفس کی خواہش سے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ ایک شادی شدہ مرد کو اپنی خواہش نفس کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ شادی کے 10 سال شکور صاحب نے زندگی کے حسین مزے لوٹے، اور ان 10 سالوں میں اپنی بیگم کے لیے پھل فروٹ لازمی لاتے، جنہیں وہ فراغت و وقت کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ بیگم صاحبہ کو شکور صاحب کی عیش و عشرت اتنی بھا گئی کہ رفتہ رفتہ اپنے سر کے تاج کو بھی دنیا کی رنگینی میں بھول گئی۔ آئے دن شاپنگ ہو یا کسی کے ہاں جانا ہو، بیگم صاحبہ روز ہی گھر سے دیر تک باہر رہتی، اور مرد کو اپنی بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسلسل بیوی اپنی جائز خواہش کے انکار سے شکور صاحب نے اپنی نفس کی خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ ایک شادی شدہ مرد کو اپنے خواہش نفس کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ شادی کے 10 سال شکور صاحب نے زندگی کے حسین مزے لوٹے، اور ان 10 سالوں میں اپنی بیگم کے لیے پھل فروٹ لازمی لاتے، جنہیں وہ فراغت وقت کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کھاتے اور کھلاتے بھی۔ بیگم صاحبہ کو شکور صاحب کی عیش و عشرت اتنی بھا گئی کہ رفتہ رفتہ اپنے سر کے تاج کو بھی دنیا کی رنگینیوں میں بھول گئی۔ آئے دن شاپنگ ہو یا کسی کے ہاں جانا ہو، بیگم صاحبہ روز ہی گھر سے دیر میں آتی، اور آئے دن دعوت پر جانا ہو، وزن کا بڑھ جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ شکور صاحب نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، نہ کبھی اپنی بیگم کو اس کے بڑھے ہوئے وزن یا نکلے ہوئے پیٹ کی شکایت نہیں کی، مگر پھر بھی وہ ہر رات اپنے بیگم کے لیے بےتاب رہتے۔ بیگم صاحبہ روز کوئی نہ کوئی تھکاوٹ یا کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اپنے شوہر کو نامراد لوٹا دیتی۔ شکور صاحب نے کافی سال ایسے ہی گزار دیے، مگر زبردستی اپنی مرضی کی بات نہیں منوائی۔ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا اپنی بیوی پر اور اس کے حق میں بالکل نہیں، اس لیے کسی بھی انکاری کے جواب میں وہ ہمیشہ چپ سادھ لیتے۔ رفتہ رفتہ وہ شکور صاحب نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ مرد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مرد جو اپنی بیوی پر اپنے تمام حقوق پورا کروانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور وہ اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیوی کمفرٹیبل ہے بھی کہ نہیں۔ گھر ایسے ہی مرد کے
हकूक़ सलब होने की वजह से तलाक तक इख्तिताम को पहुँचे, या ऐसे मर्द हमेशा सरियाब रहें जिन्हें सिर्फ़ अपनी नफ्स ख़्वाहिश किसी भी हालत में अपनी बीवी से पूरी करवाने के लिए अपनी मर्ज़ी ही रखी। दूसरे वो मर्द जो शकूर साहिब की तरह अपनी बीवी का हक़ समझते हैं कि वो मर्द की नफ्सी ख़्वाहिश अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे। ऐसे मर्द कुछ अरसा तो ऐसे ही बीवी की मर्ज़ी से अपने वक्त को उसी के ताबेदार तो बना देते हैं, मगर रफ्ता रफ्ता अपनी चारपाई को दूसरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि या तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुलकर अपनी ख्वाहिश को बयान करें, या अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपनी बीवी की नज़रों में एक दबदबा बनाए रखते हैं। सूरत उन्निसा में मर्द और औरत के मुकम्मल हकूक़ का अहाता किया गया है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें मर्द और औरत की अज़दवाजी ज़िंदगी को भी शामिल किया गया है। बस हम नाम के मुसलमान रह गए। पीर फ़कीर दरबार दरगाह पर हज़ारों मील दूर चले जाना, मगर अपनी अलमारी में बड़े हर दर्द के हल कुरान का सिर्फ गिलाफ की ही जीनत रहने देना। शकूर साहब इस दिन भी सुबह 7 बजे डोर बेल पर उठे और रानी के लिए दरवाज़ा खोला। खुले गीले बाल सर के ढांपने दुपट्टे को भी गीला कर रहे थे। शादीशुदा को उस वक्त अंदाज़ा हो जाता है। रानी ने कुछ शर्मा कर अंदर आते हुए सलाम किया और किचन की तरफ हो ली। आज पहली बार शकूर साहिब ने सर से पांव तक रानी को देखा तो शकूर साहिब के दिल में एक अजीब सी अंगड़ाई ली। बच्चों को नाश्ता और स्कूल कॉलेज भेजकर शकूर साहिब अपने स्टडी रूम में चले गए, मगर आज शकूर साहिब के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब से आज तक रानी के लिए दरवाज़ा खोला था, आंखों के आगे रानी के गीले बालों वाले दुपट्टे और रानी का सारा वजूद घूम रहा था। अपने गुजरे लम्हे याद आगे अपनी बीवी के साथ गुजरते थे। सारी रात शकूर साहब और उनकी बीवी दुनिया से बेखबर होकर अपनी हसीन रातें अपनी रकाबतों और मस्ती में गुजारते। रात का पता नहीं कब आंख लगती, मगर जब सुबह शकूर साहब उठते तो बेगम गीले बालों को तौले में लपेट कर सिंगार पर मेज़ पर बैठी सरियाब वजूद को देख रही होती तो शकूर साहब जानबूझकर आंखें मूंद लेते। फिर न जाने क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता शकूर साहब की बेगम को मर्द और औरत का ये पाक रिश्ता वहशियाना और बेल गंदा लगना शुरू हो गया। शायद बेगम साहिबा को उठना बैठना लिबरल औरतों में मर्द अपने ऊपर सर का ताज नहीं, एक फालतू चीज़ समझता। यही हमारे माशरे का बदतरीन नासूर है, जो रब के बनाए गए इस पाक रिश्ते को बोझ समझते हैं। इरशाद पाक है, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं और ये बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानी रोज़ की तरह हाथ में चाय का कप लेकर अंदर आ गई। सारा सीन किसी फिल्म की तरह शकूर साहिब की आंखों से उछल हो गया। रानी ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए शकूर साहिब की मुतवातिर नज़र को भांपते हुए वापस मुड़ने लगी तो ना चाहते हुए भी शकूर साहिब ने रानी से अजीब सवाल पूछ लिया, जिसकी रानी को तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अपने मर्द से कितना प्यार है तुम्हें? रानी ने मुड़कर शकूर साहिब को गौर से देखा। औरत मर्द की नज़र को एक लम्हे में जांच लेती है। शकूर की आंखों में किसी हारे हुए शख्स की बेबसी थी। रानी वहीं ज़मीन पर बैठ गई और दुपट्टे का पल्लू अपने इर्द गिर्द लपेट कर बोली, साहब जी, मेरा मर्द तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहता, और सच पूछें तो मेरा भी अपने मर्द के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं। हम गरीब आदमी हैं साहब जी, एक कमरे का घर है साहब जी। मेरा मर्द सुबह का काम किया गया, शाम को थका हारा वापस आता है, उसकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती है, मुझे देखकर सुकून हो जाता है उसे, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की खुशियों और शोर होने का वक्त आ गया है। शकूर साहब ने इंतहाई पुरतजस्सुस से पूछा कि तुम तो खुद सारा दिन दूसरों के घरों का काम करके थक जाती होगी, तो कैसे फिर अपने शौहर को अपने करीब आने देती हो? रानी को शायद शकूर साहब से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, मगर उसको इतनी बेफिक्री ज़रूर थी कि शकूर साहब इन हवस ज़दा मर्दों में से नहीं थे। कुछ वक्फे के बाद बोली, साहब जी, थकावट कैसी? अपने सर के ताज को देख कर ही तो सब थकावट दूर हो जाती है। साहब जी, वैसे भी मर्द को अपनी औरत से क्या चाहिए होता है? चंद लम्हों की खुशी या चंद पल की ज़हनी आसूदगी। साहब जी, जो सुबह का गया शाम को वापस आता है और पता नहीं घर चलाने के लिए किस किस दर खाक छानता है, उसको अपनी औरत पे इतना तो हक बनता है। तुम खुद काम काज से थकी होती हो। साहब जी ने फिर अपना सवाल दोहराया। खिलखिलाकर हंसी रानी बोली, साहब जी, जो मर्द होता है ना, वो औरत के लिप से भी ज़्यादा नाजुक होता है।
ساری دنیا کے آگے اپنی عورت کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، اور چند لمحوں کے انتظار کے لیے عورت ہے کہ بلی کی طرح کمزور بیٹھ جاتا ہے۔ شکور صاحب باتیں سن رہے تھے، اتنی حوصلے کی باتیں وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہوئے ہچکچاتے، جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ صاحب جی سارا دن کام کاج کرتی، ہمیں زیادہ کھانے کے لالچ نہیں، بس اتنا مل جائے کہ دن کا گزر ہو جائے۔ شکور صاحب حیرت سے اسے سن رہے تھے کہ اتنی عیش و عشرت ہونے کے باوجود کہ بیگم کا رونا یہی رہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو میرے لیے، آنے جانے کے لیے گاڑی، جم کے لیے بازار کے لیے شاپنگ، کوئی بھی کام، سب کی آزادی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے رانی کا گیلا دوپٹہ سر سے اتر کے کندھے پر آ گیا۔ شکور صاحب نے غور سے رانی کے گیلے بالوں کو دیکھا تو چمکدار کالے بال نٹ کی شکل میں جوڑا بنا کر پیچھے کی جانب سائڈ کلپ سے کسے ہوئے تھے۔ رانی اپنی باتوں میں مگن تھی، مگر رات میرے لیے میرا شوہر شوارما لایا، مجھے بہت پسند ہے۔ شوارما لایا اور ایک کلپ بھی لایا۔ صبح نہا کر تم نکلتی ہو تو بالوں کو بار بار سمیٹتی ہوں، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانی کا ہاتھ سر پر لگے کلپ پر بے اختیار چلا گیا۔ اپنے گلے سر کا احساس کر کے جلدی دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، صاحب جی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شکور صاحب نے کون سی جویلری ایسی نہیں لا کر دی جو اس کی پسند کی، جو صرف سنگار میز پر لگے باکس میں سالوں سے ایسے رہتی ہے، اور ایک عام عورت جو ایئر کلپ کو لگانے کے لیے اپنے مرد کی اس جائز خواہش کی تسکین کے لیے خوشی سے اس کے حکم کی حق بجانب سمجھتی ہے۔ رانی نے شکور صاحب کے ہاتھ سے ٹھنڈی کی ہوئی چائے کا کپ لیا اور بولی کہ آپ تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ جائیں اور ناشتہ کر کے ساتھ آپ کو گرم چائے دے دیتی ہوں۔ شکور صاحب کتنی ہی دیر تک رانی کے جانے کے بعد بھی گہری سوچوں میں گم تھے۔ 9 بج رہے تھے۔ شکور صاحب بوجھل قدموں سے تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تو ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ رانی نے جیم کا جار ڈھکن کھولتے ہوئے متناسی سے بولی، صاحب جی مجھے آپ کے دکھ کا شدید احساس ہے، آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے حس نہیں۔ آپ جیسے سیٹھ ہونا، کوئی بھی عورت آپ کے ساتھ آپ کی خواہش پوری کر سکتی ہے، مگر آپ ایسے ہرگز نہیں، تبھی تو آپ سے ہر بات کہہ دی۔ آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں، آپ کی خاموشی اور صبر اللہ آپ کو نیکی میں بدل دے گا۔ عورت صرف اپنے مرد کے سر پر عیش کرتی ہے، ساری اکڑ اور انا صرف اسی کے لیے ہے، آپ ان کے پیچھے ہیں۔ بیگم کے بند کمرے کی طرف اشارہ کر کے رانی بولی، بیگم صاحبہ کی لاپرواہ نیند بھی تو آپ کی بدولت ہے، اسے اتنا تو پتہ ہے کہ میرا مرد میرا صاحبان ہے۔ رانی تو ساری باتیں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی اور شکور صاحب سوچنے لگے کہ اگر عورت کی دشمن ہے تو کہیں عورت ہی عورت کی خیر خواہ بھی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔